الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعليه وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 105 آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 آپ نے سماعت فرمائی. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واستغفر اللہ، استغفار کی کثرت کی جائے، اللہ کی طرف رجوع اللہ کیا جائے. جب رجوع اللہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بصورت توبہ ہو یا بصورت اعمال حسنہ ہو، دونوں صورت میں جب ہم رجوع اللہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جب کوئی شخص رجوع اللہ کی طرف دوڑتا ہے، جب کوئی شخص رجوع اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب وہ آنسو بہا لیتا ہے بارگاہ ربوبیت کے اندر، اللہ فرماتا ہے واستغفر اللہ، اب اس کے آنسوؤں کی میں حیا رکھتا ہوں، کیونکہ ادھر 70 ماہوں سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں. جب وہ میرے در پہ آ کر کے آنسو بہا لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ و نادم ہو جاتے ہیں، واستغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ طلب کرتے ہیں، وہ معافی طلب کرتے ہیں، معافی کے خواہ ہوتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واستغفر اللہ، ہم معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم کہتے ہیں بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، گھر میں ہو، باہر ہو، یا کسی ہمارے انڈر جو ہمارے کام کرنے والے ہیں اس سے غلطی ہو جائے تو ہم 10 دفعوں سے دن میں جھٹلاتے ہیں کہ فلاں کام ہم نے غلط کیا. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، وہ نادم ہو گیا، اس نے پہلے بتا دیا کہ یہ مجھ سے غلطی سے کام ہو گیا، اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مگر ان اللہ کان غفور رحیم معنی یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، انسان ہے، بطور انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں. جب آپ کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں گے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان غفور رحیم. کل وقت تم سے بھی کوئی غلطی ہوگی، کل وقت تم سے بھی کوئی جرم ہوگا تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے. اب جو اگلی آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بڑی عام ہے. فرمایا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، ایسے شخص سے جھگڑا نہ کرے کہ جو شخص یختانون انفسهم، اپنے یعنی کہ نفسوں کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے. خیانت سے مراد یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ راست ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ راستہ جو ہے بالکل سیدھا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مگر اس کے باوجود وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ نادم نہیں ہوتا، نہ ہی اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، نہ ہی وہ جو کام کر رہا ہے اس پہ نادم ہوتا ہے. فرمایا یختانون انفسهم، وہ شخص اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ نہ مناؤ. یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم. مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک شخص ظالم ہے اس کو مظلوم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو وکالت کی جاتی ہے، جھوٹی وکالت ہوتی ہے، یہ سراسر حرام ہے. ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص قاتل ہے،
یہ شخص مجرم ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ شخص جو اپنی طرف سے ایک وکیل ہائر کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جی، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے اس ظالم شخص کو، ہے وہ ظالم ہے، اس کو مظلوم ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ظالم نہیں، یہ ظالم نہیں ہے بلکہ یہ مظلوم ہے۔ اور وہ دوسری طرف جو شخص مظلوم ہے، یہ اس کی پوری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں مظلوم ڈکلیئر کر دوں اور وہ جو مظلوم ہے میں اس کو ظالم قرار دوں۔ فرمایا کہ ولا تجادل، ایسے شخص کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اس کو معلوم ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، معلوم ہے نا یہ ظالم ہے، ایک شخص ظالم ہے، ایک شخص قاتل ہے، ایک شخص ڈس آنر ہے، اس کو ہم کیوں اوپر جا کر کے مظلوم ثابت کر رہے ہیں؟ فرمایا ولا تجادل، ایسی شخص سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یختانون انفسہم، وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ دھوکہ دے رہا، وہ اپنے آپ کو یختانون انفسہم، وہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا من کان خوانا نسیما۔ دو باتیں یہاں پہ بڑی قابل غور ہیں، ایک خوانن اور دوسرا سیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بد دیانت شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسے گناہگار کو یعنی کہ ایسے بڑے مجرم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ فرما دیتا ہے کہ میں ایسے خیانت دار کو پسند نہیں کرتا، جو امین نہ ہو، جو امانت دار نہ ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا رہا اور باطل کو حق کے ساتھ ملا رہا ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ وہ شخص ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس کر رہا ہے، اور وتکتموا الحق، اور حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے کورٹ اور کچہری والے مسائل آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اب کورٹ اور کچہری کے اندر بہت ہی کم و بیش کوئی ایسا شخص ہوگا، 100 میں سے شاید ایک شخص ہو جو ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملانے والا نہ ہو، اور وتکتموا الحق، اور حق کو چھپانے والا نہ ہو۔ بہت کم ہے، میں تو 100 میں سے ایک کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی مشکل ہے نہیں ہو جب اس کے سامنے بریف کیس آ جاتی ہے اور وہ شخص بھرپور جستجو میں ہوتا ہے، بھرپور کوشش میں ہوتا ہے کہ اس قاتل کو بچا لیا جائے۔ یہ جو شخص قتل کر کے آیا ہے، ایک بندے کا قتل کیا ہے، 2 کا کیا ہے، یہ جتنے کا بھی کیا ہے، اب اس قاتل کی بھی یہ مرضی اور چاہت ہوتی ہے کہ مجھے بچا لیا جائے، اور وہ شخص کیونکہ اس کو پیسے آ رہے ہیں، اس کو یعنی کہ منہ مانگی رقم مل رہی ہے، اور وہ بھرپور پوری کوشش کے ساتھ اس قاتل شخص کو بچانے کی کوشش میں ہوتا ہے، اور وہ شخص جس کا قتل ہو چکا ہے اس کو ظالم ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سارے کا سارا یہ نظام چلتا ہے۔ اب سن لیں حدیث پاک، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی وکالت کرتا ہے اس کی سراسر کمائی جو ہے وہ حرام پر مبنی ہے، اس کا کوئی نماز قابل قبول نہیں، اس کا کوئی حج قابل قبول نہیں، اس کا کوئی عمرہ قابل قبول نہیں، اس کا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاونت کرنا کوئی قابل قبول نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہی تو بات چل رہی ہے، ہر وہ شخص جو ظالم ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مظلوم ڈکلیئر کیا جائے، مظلوم بنا کر کے ہم قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تلبسوا، ہم قرآن کی اس آیت کے سراسر خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ولا تلبسوا الحق، بار بار قرآن جو جوڑ رہا، بار بار قرآن متنبہ کرتا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، مکس نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، پھر سے تم مظلوم کیوں کہہ رہے ہو؟ اور وہ شخص تمہیں معلوم ہے کہ یہ مظلوم ہے، اس کو تم ظالم کی زمرے میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ فرمایا کہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، وہ شخص خود اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں جب کسی ظالم شخص کو مظلوم ڈکلیئر کروں گا وہ تو خود جہنم کا ایندھن بنے گا ہی، وساعت مسیرہ، یہ تو قرآن کہتا ہے، وہ شخص تو خود جہنم میں جائے ہی گا ہی، مأواہ جہنم، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے ہی۔ مگر تو نے چند سکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اس شخص کا ساتھ دیا، اس ظالم کا، اب تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ اب جہاں پر وہ جلے گا
تم نے بھی وہاں پر جلنا ہے کیونکہ تم نے ایک ظالم کا ساتھ لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما۔ یہ قرآن مجید کی آیت بڑی قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ جب ہم میں سے کوئی شخص کسی کو کہہ دے کہ فلاں شخص ہمیں پسند نہیں ہے، وہ عمر بار اس کی طرف ایسے دیکھتا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کی سارے کے سارا کریکٹر خراب ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی ساری کی ساری عادات خراب ہیں، کبھی زندگی بھر اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پسند ہی نہیں کرتے، خوانن اسیما، جو خیانت دار ہو، جو خیانت کرنے والا ہو، جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا اسیمن، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے متنبع کیا، اور قرآن مجید نے بڑے کھول کر یہ سامنے بات بتا دی کہ ہر وہ شخص جو ظالم ہے، ہر وہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم کہتی اس شخص کو ہیں جو ظلم کرنے والا ہو، اور اس کا ساتھ دینے والے کو بھی ظالم قرار دے دیا گیا۔ اور وہ شخص جو مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے، مظلوم بے شک کسی بھی لیول پر ہو، غریب ہو، کم ظرف ہو، یا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہر وہ شخص جو مظلوم کے ساتھ ہوگا، اللہ فرمائے گا وہ میری رحمت کے سائے کے نیچے آ گیا۔ لہٰذا اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اور وہ شخص جو ظالم ہے اس کے لیے بتا دیا گیا مأواہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب جب اس کا وہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ چند سکوں کی خاطر اور دنیا میں چند لمحوں کی خاطر، یاد بات آ رہا ہے، ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس دنیا میں یہاں ٹھہرے ہیں یہ دار الفنا ہے، یہ دار البقاء تو ہے نہیں، یہ ساری زندگی ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، اور ساری زندگی ہم نے یہاں کی فیسلٹیاں استعمال کرنی ہیں۔ یہ تو چند دن کی، چند 2 دن کی زندگی، قیامت کا ایک دن 50 سال کا ہوگا، 50 سال کا صرف قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اور اس انداز کے ساتھ اگر ہم دنیا کی زندگی لیں کہ 2 دن بھی نہیں بنتی، 1.5 دن بنتی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کی زندگی ہے 100 سال، قیامت کا دن 50 سال کا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ دنیا کی ساری زندگی کی لمٹ کتنی ہے، تو یہ 1.5 دن بھی نہیں بنتا، 1 دن بنتا ہے۔ لہٰذا 1 دن کی خاطر ہم سارے کا سارا جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو قرآن تو حق بتاتا ہے، قرآن حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید قرآن رشید کو صرف ہم نے پڑھنے تک محدود رکھ دیا ہے۔ جب اس کی باتیں حق اور سچ ہی آتی ہیں تو ہمارے سر زمین کی طرف جھک جاتے ہیں، اور ہم نادم ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، قرآن ہمیں کیا کہتا رہا، اور ہم کس سے کرتے رہے۔ دعا ہے کہ خالق عز و جل قرآن مجید قرآن رشید کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے فہیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو قرآن چلا رہے ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ قرآنی قوانین کو پشت پش ڈال دیا۔ اب کہاں ہے قرآن کے قانون پہ کہیں عمل ہو رہا ہے؟ اب بتائیے، کسی بھی ایک قانون کے اوپر اگر عمل آج ہو جائے، آج ہم قرآن کے قوانین خلاف خلفائے راشدہ کا سارا ہم دور اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے ہر قانون پہ عمل ہوتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، جو شخص خائن ہوتا، جو شخص مجرم ہوتا، جو شخص ظالم کا ساتھ دینے والا ہوتا، اس کی بھی سزا نافذ العمل ہوتی۔ بالکل صحیح معنوں میں انصاف تھا۔ اگر کوئی بھی شخص جرم کرتا تو اس کو اسی وقت سزا نافذ العمل ہو جاتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، جب آپ کے کیس اسی طرح چیف جسٹس کے پاس گیا تو قاضی فیاض اس کا ایک نام تھا، اس نے کیا کیا؟ اس جسٹس نے، اس قاضی نے وہ کیس سن کر اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ چوری ہو گئی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ شخص چور ہے، یہ چوری کر کے لے گیا ہے، مگر گواہیاں کم تھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے، یا میرے اس بیٹے کو معلوم ہے کہ یہ زیرہ میری ہے۔ اس قاضی نے کہا، قاضی شرع نے کہا نہیں، آپ کی اور آپ کے بیٹے کی گواہی تو ناقابل قبول ہے، آپ کی گواہی کے لیے کوئی اور شخص آئے گواہی دے کہ یہ زیرہ آپ کی، کیونکہ بیٹے کی گواہی ہوتی نہیں اسلام کے اندر، لہٰذا یہ زیرہ ایسی کی ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا، یہودی نے دیکھا، یہاں پر تو انصاف اتنا بہترین اس کا یعنی کہ نظام ہے، اسی وقت کہنے لگا یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، یہ میں نے چوری کی تھی، اب ایسا کرے کہ مجھے سزا بھی دیں، اور سزا کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے اسلام کے اندر بھی جو ہے بتاؤ وہ نظام، اللہ کرے کہ وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحال ہو جائے۔ کیسے بحال ہوگا؟ کوئی جستجو، کچھ محنت ہم بھی کریں گے۔ ایسے خائن لوگوں کو ہم جب آگے لے کے آئیں گے،
وہ تو خود خائن ہیں، وہ تو نہیں چاہتے کہ وہ انصاف کا نظام آئے، وہ تو نہیں چاہتے کہ قرآن کا نظام آئے، وہ تو نہیں چاہتے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخت کے اوپر آ جائے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں ایسے ہوں۔ بہت سارے قوانین جو ہیں وہ آپ کے سامنے بدل دیے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے قانون جو ان کی جو زمرے میں آتے ہیں، ان کی جو ہے وہ چاہت میں آتے ہیں، ان کے لیے جو فائدہ مند ہیں وہ بدل دیے جاتے ہیں۔ 10 بندے بیٹھتے ہیں، 20 بندے بیٹھتے ہیں، اس میں ترامیم شروع کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔